رمضان المبارک کا آج آخری جمعہ ہے۔ آج کی جو رات گزری ہے، علماء نے لکھا ہے اگر طاق رات، پھر 27ویں کی رات اور پھر جمعے کی رات، یہ اگر اکٹھی آ جائیں تو غالب گمان ہوتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہی کی رات ہوتی ہے۔ آخری جمعہ ہے۔ آپ سے یہ گزارش ہے، یہ جتنا مجمع آیا ہے یہ طالب بن کر آیا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ بھائی آج فیصلہ کرنا چاہیے یا بس یوں ہی چلے جانا چاہیے؟ بتائیں، فیصلہ کرنا ہے نہیں کرنا آج؟ اور پکا فیصلہ کرنا ہے یا کچا فیصلہ کرنا ہے؟ زندگی میری اور آپ کی کب تک یوں ہی گزرتی رہے گی؟ غفلت کے اندر۔ اب مساجد کے اندر ختم القرآن شروع ہیں، اکثر مساجد کے اندر ہو گئے اور کچھ کے اندر آج ہو جائیں گے، بہت کم مساجد رہ جائیں گی جہاں پر کل جو ہے ختم القرآن ہوگا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہی قرآن اپنے پڑھنے والوں کو ڈھونڈتا رہے گا، لیکن ان کو اپنے پڑھنے والے نہیں ملیں گے۔ یہی قرآن ہم گھر کی الماریوں کے اندر رکھ دیں گے، لیکن کبھی نکال کر اس کو کھولنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جو چیزیں وفا کرنے والی تھی ہم نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ آدمی جس نے رات کی تاریکیوں میں اللہ کا قرآن پڑھا، رات کی تاریکیوں میں اللہ کا کلام پڑھا، دن کے اجالے میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، اور سفر اور حضر میں اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑا، یہ آدمی جب مرتا ہے دنیا والے اسے کفن دیتے ہیں، کفن، اور وہ کفن دے کر جب فارغ ہوتے ہیں تو قرآن اس آدمی کے سینے میں یہاں آ کر، قرآن یہاں اس کے سینے میں آ جاتا ہے، اور اس آدمی کے میت کو اٹھا کر جب قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور اس انسان کو جب قبر کے حوالے کر کے مٹی ڈال کے واپس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں منکر نکیر سوال کرنے والے فرشتے جب آتے ہیں، یا سزا یا جزا والے فرشتے جب آتے ہیں، ان کے آنے سے پہلے یہ قرآن، اس حافظ قرآن یا اس قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا اور اس قرآن کی دن رات تلاوت کرنے والے کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ان فرشتوں کو کہتا ہے اس کے قریب نہ آنا، اس کے قریب نہ آنا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو رب نے بھیجا ہے۔ یہ کہتا ہے تھوڑا انتظار کرو، میں اسی رب کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ یا اللہ میں گواہی دینے کے لیے آیا ہوں، یہ جو آدمی ابھی قبر کے اندر ہے، جس کے پاس آپ کے فرشتے عذاب کے لیے چلے گئے، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ وفا کی ہے۔ کہتے ہیں وہاں قرآن آنسو بہاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ٹھہر جا، تو کیا چاہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں تو اس سے راضی ہو جا۔ اللہ کہتے ہیں جا، تجھے اختیار ہے۔ یہ واپس قبر میں آتا ہے اور آ کر اس عاشق قرآن کو کہتا ہے جتنی دیر میں اللہ کی بارگاہ میں تھا تجھے کوئی دکھ تو نہیں ہوا، تجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، تجھے کوئی غم تو نہیں ہوا؟ وہ کہتا ہے نہیں، مجھے کچھ غم نہیں ہوا۔ اور پھر فرشتوں کو مخاطب ہو کر کہتا ہے سنو، رب نے مجھے اختیار دے دیا ہے، یہ میرا عاشق تھا، جاؤ تمہیں اختیار نہیں ہے اسے کچھ تکلیف یا غم پہنچاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ اور پھر اس انسان کو کہتا ہے ذرا نگاہ اوپر اٹھا۔ یہ انسان نگاہ اوپر اٹھاتا ہے تو 1000 فرشتے ہوتے ہیں، 1000 فرشتے، جن کے ساتھ جنت کی 4 چیزیں ہوتی ہیں، جنت کی اوڑھنی، جنت کا بچھونا، نوری قندیل اور یاسمین کا پھول۔ فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، اوڑھنی قدموں میں رکھ دی جاتی ہے، اور وہ نوری قندیل جلا دیا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ ایسا روشن قندیل ہے، یہ قبر وحشت کا گھر ہے، یہ اندھیری کا گھر ہے، یہ ویران وادی ہے، جس کو کہا ہے اللہ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ وہ جو قبر کے حوالے ہو گئے، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کتنے سال گزر گئے، کتنا عرصہ گزر گیا،
کتنا زمانہ گزر گیا، جو قبر کے حوالے ہو گئے وہ آج تک پھر واپس نہیں آئے۔ وہ اندھیر کوٹڑی ہے، ہم میں سے ہر ایک انسان نے جانا ہے، ہم میں سے ہر ایک انسان کا میت اٹھایا جانا ہے، ہر ایک کو کفن دیا جائے گا۔ پتہ نہیں کفن بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں جنازہ بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، کچھ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا، لیکن موت حق ہے۔ موت نے آنے، اس منزل کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک انسان نے، ہر ایک زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم نے بھی آخرت کی طرف جانا ہے، ساری انسانیت نے آخرت کی طرف جانا ہے، اور پھر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا۔ عجیب بات ہے، کہتے ہیں دنیا کی آگ، اللہ نہ کرے ہم یہ سنتے ہیں فلاں علاقے کے اندر آگ پھیل گئی، فلاں علاقے کے اندر آگ پھیل گئی، اور اتنے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دنیا والے اس آگ کو بجھانے کے لیے بے بس ہو گئے، سارے اپنے ذرائع استعمال کر لیے، آگ بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے میرے محترم دوستو، جس آگ کے سامنے انسانیت بے بس ہے، جس آگ کے سامنے ٹیکنالوجی بے بس ہے، یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے بھی پناہ مانگتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ یا اللہ مجھے بھی اس کے حوالے نہ کرنا۔ اور عجیب بات ہے، کہتے ہیں کہ آخرت کی آگ، جہنم کی آگ، کہتے ہیں وہ کس چیز سے ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے والی کیا چیز ہے؟ اللہ کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ بِأَخْبَارِهَا الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آج کیا ہے؟ آج کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ ہے آج کیا ہوا؟ زمین کا نظام ختم، آسمان کا نظام ختم، ستاروں کا نظام ختم، ہزاروں فضاؤں کا نظام ختم، ساتوں براعظم ختم ہو گئے، فرشتوں پر موت آ گئی، میکائیل پہ موت آ گئی، جبرائیل پہ موت آ گئی، اسرائیل پہ موت آ گئی، اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتوں بھی موت آ گئی، ساری انسانیت مر گئی، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ایک پکار ہوگی، بتاؤ للہ الملک الواحد القہار این الملوک الارض این القہارون این الجبارون۔ ایک آواز گونجے گی اور وہ آواز کہے گی کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے قہار، کہاں ہے جبار، جو کہتے تھے ہمارے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، مجھے جواب دو کدھر گئے تم؟ کہاں گئی تمہارا ملک، کہاں گیا تمہارا مال، کہاں گئے تمہارے عہدے، کہاں گئے تمہارے وہ غلط سین، کہاں گئے وہ یتیموں کا مال کھانے والے، کہاں گئے وہ بہنوں کا حق مارنے والے؟ بتاؤ کدھر گئے ہو؟ جواب دو مجھے، جواب دو مجھے۔ تم نے ملک کو ملک بنایا، تم نے عہدوں کو حاصل کیا، تم نے مال کو اکٹھا کیا، نہ جائز ذرائع کو دیکھا نہ ناجائز ذرائع کو دیکھا۔ آج جواب دو اس پکار کا، پکارنے والا پکار رہا ہے، کوئی پکار کا جواب نہیں دے گا۔ ایک آواز گونجے گی للہ الواحد القہار، آج ایک رب کی بادشاہت ہے، وہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہے، هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم۔ ساری کائنات کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے، ساری کائنات کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرتا ہے، خود ہر ضرورت اور حاجت سے پاک ہے۔ وہ کہتا ہے وَلِتَّمَا أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ساری انسانیت ایک میدان میں اکٹھی ہو جائے۔ فرمایا پھر دامن کو پھیلائیں، مجھ سے مانگے، اپنی زبانوں میں، اپنی بولیوں میں، اپنے انداز میں مجھ سے مانگو، میں تم جو مانگتے جاؤ میں تمہیں دیتا چلوں، دیتا چلوں، دیتا چلوں۔ تم مانگتے مانگتے تھک گئے، تمہیں سمجھ نہیں آیا اب اور کیا مانگوں، جو تم نے مانگا میں اس سے اور تمہیں دے دوں۔ سنو
تمہارے اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالا جاتا ہے، اس کے یوں کونے پر ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے، سمندر میں اس قطرے کی کمی آ گئی، تمہارے رب کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تو کہاں ملے گا، کدھر ملے گا، تجھے پانا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب رات چھا جاتی ہے، مخلوق سو جاتی ہے، بادشاہ دروازے بند کر لیتے ہیں، اس وقت تو اٹھ، ٹھنڈے پانی سے وضو کر، مصلی کو بچھا، 2 رکعت نفل کی نیت مان، اور میرے سامنے سجدہ کر کے اپنے دامن کو پھیلا، اور دامن کو پھیلا کر کہا ہے اے اللہ دنیا کا ٹھکرایا ہوا ہوں، اے اللہ مصیبتوں کا گھیرا ہوا ہوں، اے اللہ ساری زندگی گناہ میں گزار کے آ گیا ہوں، جو ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھائے ہیں یہ ہاتھ بھی گناہ سے سیاہ ہیں، جس زبان کو تجھے پکار رہا ہوں یہ زبان بھی گناہوں سے سیاہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں تو نے زبان پہ یہ جملہ لایا اور یہ جملہ لا کر کہا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، عرش والا کہتا ہے دل میں دیکھ تجھے خدا ملے گا، اپنے دل میں دیکھ تجھے خدا ملے گا۔ آج ہم کدھر چلے گئے، کہاں چلے گئے، کیوں بھٹک گئے، حلال اور حرام کی تمیز نہ رہی، عہدوں کے نشوں میں آئے، پیسے کے نشے میں آئے، کدھر چلے گئے، کہاں چلے گئے۔ وہ دیکھو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، وہ 1400 سال پیچھے جاؤ، وہ سید الاولین ہے، وہ سید الآخرین ہے، وہ طٰہٰ ہے، وہ یاسین ہے، وہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے، وَقُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ہے، واللیل والضحیٰ ہے۔ میرے محترم دوستو وہ آمنہ کے نور عین ہیں، عبداللہ کے لگتے جگر ہیں، عرش والے کے محبوب ہیں، وہ کون ہیں، وہ امام الانبیاء سرور کونین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ کل قیامت کو نفسی نفسی کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر ایک بھاگ رہا ہوگا، ہر ایک بھاگ رہا ہوگا، انسانیت پسینے میں ڈوبے گی۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اللہ سے درخواست کریں، حساب شروع ہو جائے۔ حضرت آدم کہیں گے صفی اللہ ہو کر، کہیں گے نہیں نہیں، آج میری پکار نفسی نفسی ہے، آج میری پکار نفسی نفسی ہے، آج میرا کیا ہوگا، آج میرا کیا ہوگا، آج میرا کیا بنے گا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام، 1.25 لاکھ نبی اس وقت نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ وہ دیکھو وہ کون ہے، وہ دیکھو وہ کون ہے جو اپنے دامن کو پھیلا کر کہہ رہا ہے یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ یہ کون ہے کہ جس کی زبان سے ایک صدا امت امت کی نکل رہی ہے، جو میرے لیے اللہ کے سامنے پکار رہا ہے، جس کی دل کی دھڑکنوں میں ہوں، آپ ہیں، یہ نوجوان ہیں، اس امت کا مرد، اس امت کی عورت ہیں، یہ کیوں نفسی امتی امتی کہہ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ جا کر دیکھیں گے یہ آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ ہوں گے، اور یوں دامن پھیلا کر کہیں گے اللہ میرے نواسے حسین کو ذبح کر دیا گیا، میرے بیٹے حسن کے بیٹوں کو ذبح کر دیا گیا، علی اصغر کو ذبح کر دیا گیا، علی اکبر کو ذبح کر دیا گیا۔ اے اللہ تیرے بارگاہ میں دامن پھیلا کر کہتا ہوں مجھ محمد کو بتا، میں اپنی ذات کا تجھ سے نہیں پوچھتا، بتا قیامت تک آنے والے میرے امتی کا آج کیا بنے گا، میری امتی کا آج کیا بنے گا۔ اللہ کہیں گے اے میرے محبوب والا سوف، آپ کو ایسا مقام دیا جائے گا، آپ اپنے دامن کو پھیلائیں، آج آپ کا رب آپ کے سینے کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اور میرے محترم دوستو ہم نے اس نبی کی عظمت کو نہ پہچانا، ہم کدھر چلے گئے، ہم کہاں چلے گئے، ہم کدھر سرگرداں ہیں۔ لوٹ آئیں میرے محترم دوستو، لوٹ آئیں۔ زندگیاں سنت سے خالی ہیں، آپ علیہ السلام کے طریقوں سے خالی ہیں۔ روتے ہوئے ایک ایک آنسو کا ہم حساب نہیں دے سکتے۔ طائف کی وادی ہے، طائف کی وادی پتھر لگ رہے ہیں، جسم خون سے لہولہان ہو گیا ہے، مارنے والے مار رہے ہیں۔ عرش والا یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے
ساری جب سے کائنات بنی ہے عرش کے فرشتے 2 مرتبہ روئے، 2 مرتبہ۔ ایک جس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے جا رہے تھے، اللہ نے یوں آسمان کے دروازوں کو کھول دیا اور فرشتوں کو کہا دیکھو اس منظر کو، طائف کے پہاڑ بھی رو رہے ہیں، عرش کے فرشتے بھی رو رہے ہیں، عرش و فرش پہ کوہرام ہے، اور آپ یوں باغ کے اندر آئے اور یوں دامن پھیلا کر کہا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی یا علی الناس یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، بھری کائنات میں مجھ محمد کا دکھ سننے والا کوئی نہیں، میرا دکھ سننے والا کوئی نہیں، اللہ میں دکھی ہوں۔ انسان دکھ اپنے والد کو بتاتا ہے، میرے پیدا ہونے سے پہلے میرا والد دنیا سے چلا گیا۔ دکھ اپنی ماں کو جا کر سناتا ہے، 6 سال کی عمر میں تھا تو نے ماں بھی لے لی۔ دکھ بیوی کو جا کر سناتا ہے، اس سال میری بیوی بھی تیرے پاس خدیجہ الکبریٰ چلی گئی۔ اللہ، بڑی کائنات میں تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ جوش آیا اللہ کو، بھیج دیا فرشتہ، کہا جا میرے محبوب آپ کو اختیار ہے، یہ فرشتہ آ گیا ہے، آپ لب ہلائیں، اپنی زبان مبارک ہلائیں، میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کی ہستیوں کو، ان کے خاندانوں کو، ان کی نسلوں کو ختم کر دوں گا۔ بس رحمت کی جولی پھیل گئی، رحمت کی جولی پھیل گئی۔ ربا میں یہ نہیں چاہتا تو انہیں عذاب دے، میں تو چاہتا ہوں تو انہیں ہدایت دے۔ وہ کس طرح اندر سینے کا غم تھا، ایک ایک انسان کی میرے محترم دوستو ہدایت کے طالب بن گئے۔ آج ہم نے اسی نبی کی سنتوں کو چھوڑ دی، بس دامن پھیلانے کی دیر ہے، صرف آہوزاری کرنے کی دیر ہے۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، توبہ کریں، توبہ۔ جس سے دل ناراض ہے، 4 آدمیوں کی توبہ قبول نہیں ہے۔ دل میں کینہ رکھنے والا، بہن بھائیوں سے تعلق کو توڑنے والا، ناراض ہونے والا، کیوں ناراض ہوتے؟ کیوں بہن دروازے پہ آ جاتی ہے دھکے دے کے نکالتے ہیں؟ بھائی آ گیا کیوں دھکے دے کر نکالتے ہیں؟ ماں باپ کو کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ ماں باپ کے سامنے کیوں اونچا بولتے ہیں؟ جس سے ہم ناراض ہیں، جس نے دل دکھایا، جس نے ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی، یہاں بیٹھ کر کہو اللہ تیری رضا کے لیے معاف کیا، معاف کیا۔ بس والدین کا ادب کریں، احترام کریں اور گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیں۔ بتاؤ بھائی، میں نے شروع میں کہا تھا، میں نے کہا آج فیصلہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فیصلہ کرنا ہے۔ بتاؤ گناہوں کی زندگی کو چھوڑیں گے نہیں یہ چھوڑیں گے؟ میرا بھتیجا یتیم ہو گیا، میں اس کے سر پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھتا؟ میرا بھانجا یتیم ہو گیا، میں اس کے سر پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھتا؟ میرے گھر کے 7 یتیم بچے رہتے ہیں، ارے ان کو عید کی خوشیوں کی ضرورت نہیں؟ عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہوں گے؟ قریب مدرسہ ہے، میں اس مدرسے میں چلے جاؤں، میں آ کر پوچھوں یہاں کوئی ایسے بچے ہیں، عید کا زمانہ آنے والا ہے، جن کے پاس کپڑے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں؟ میں ان بچوں کو کپڑے لے کر دیتا ہوں تاکہ یہ بھی عید کی خوشیاں منائیں۔ وہ مہمان رسول جو اللہ کا قرآن پڑھنے والا، وہ معصوم بچہ، آپ اس کو جوڑا دے کر آئیں گے، خدا کی قسم آپ گھر آ جائیں گے، وہ اس جوڑے کو دیکھے گا، مصلے پہ بیٹھ گئے اور کہے گا اللہ لانے والے نے مجھے عید کی خوشیوں میں شریک کیا، آج میرا باپ نہیں تھا۔ یہ عرش والے کو یہ قرآن پڑھنے والا طالب علم دیکھے گا، خدا کی قسم رب کی رحمت جوش میں آئے گی، اس آدمی کے نسلوں کے رزق کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بس بیان ختم ہے۔ ایک تو یہ کہ صدقۃ الفطر یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے۔ گندم کے حساب سے 200 سے لے کر 250 تک، سرکاری غالباً 230 ہے جو سرکاری ہے، اس لیے آپ 10-15 روپے انسان اوپر دے دے اگر گنجائش ہے۔ بہت غریب ہے تو پھر جو سب سے ابتدا ہے 200 پر عمل کر دے، لیکن اللہ نے گنجائش دی ہے تو پھر 200 لے کر 250 کے درمیان یہ گندم کا حساب ہے۔ جو ہے وہ 480 ہے، 450 ہے۔ کشمش ہے وہ 1800 ہے، اور کھجور کے حساب سے صدقۃ الفطر 3000 روپے ہے۔ آپ تاجر ہیں، آپ کھجور کے حساب سے نکالیں، 3000 روپے فی کس نکالیں تاکہ کسی کی عید کی خوشیاں بن جائیں، وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائے۔ ہاں کچھ کمزور تاجر بھی ہیں جو بیچارے سارا سال کماتے ہیں اور کرائے والا آ کر کھڑا ہو جاتا ہے نکالو 2 لاکھ روپیہ۔ مجھے آپ سب کے حالات پتہ ہیں، کراؤں سے آپ کی جان چھوٹی، اللہ کا جان مال کاروبار کے اندر برکت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔